ہم اپنے اکابرین سے اظہار محبت ضرور کرتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ہم ان کے طریقوں پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہمارے ہاتھ تنگ ہو جاتے ہیں۔ اگر غلطی سے جیب سے 500 کا نوٹ نکلتا ہے تو ہم دوبارہ ہاتھ ڈالتے ہیں کہ شاید 100 کا نکل آئے، 50 کا، 20 کا، 10 کا میں تو ڈھونڈ رہا تھا، 500 کہاں سے نکل آیا، بہت زیادہ ہی ہے۔ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے بہت بڑا نوٹ لگتا ہے، لیکن ہم کھانے پینے پہ چلے جائیں، 10-10 ہزار، 20-20 ہزار کی ایک مرتبہ میں کھا لیتے ہیں۔ ہم آن لائن یعنی ڈیلیوری منگاتے ہیں اپنے گھر پہ، کھانے پینے کی کتنا خرچ کرتے ہیں، شاپنگ میں دیکھ لیجئے۔ ایسے دکھاوے کے لیے بعض اوقات دوستوں کو کھلا دیتے ہیں بیٹھ کر، اپنی ڈیکوریشن کے لیے، گھر کی، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں، یا دکھاوے کے لیے بعض اوقات خرچ کر دیتے ہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو جی اعلانیہ زیادہ دے دیا ورنہ نہیں۔ یہ ہر ایک کی صورتحال نہیں ہے، لیکن یہ بیماریاں ہمارے اندر بہت زیادہ ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی باری آتی تو تھوڑی سی، ٹیوشن سینٹر میں ایک بچہ جائے یا گھر پہ ٹیوٹر آ کے پڑھائے، او لیولز، اے لیولز پڑھائے تو کس قدر بھاری تنخواہیں دیتے ہیں، ان کو اجرت دی جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک قاری صاحب گھر پر آتے ہیں دین پڑھانے کے لیے تو 500، 1000، 1500، اس میں بھی 10 باتیں ان کو سنا دیتے ہیں کہ آپ لیٹ آئے تھے، فلاں یہ ہوا تھا، فلاں یہ ہوا تھا، دیکھو دینداروں کا حال۔ یعنی دین اتنا ہماری نگاہوں میں بظاہر معمولی اور حقیر ہو گیا ہے کہ ہم اس کے لیے خرچ کرنے کے لیے عمومی طور پر تیار نہیں۔ لیکن ذرا اپنے اکابرین کو دیکھیے، یہ ہیں ہمارے اکابرین، اہل بیت اطہار کا دل، بڑا دل دیکھیے کہ انہوں نے ایسا غلام جس کے 10,000 درہم اس دور میں مل رہے ہوں، آج کل کے سمجھ لیجئے کہ آپ 10 لاکھ روپے فرض کر لیں کہ ایک چیز کے 10 لاکھ روپے مل رہا ہوں تو آدمی کہے گا یار آزاد کرنے سے بہتر ہے، مفت میں آزاد ہوگا، اس سے بہتر نہیں کہ 10 لاکھ میں حاصل کر لوں۔ لیکن نہیں، آخرت کی بڑی فکر تھی۔ تو ایک تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، دوسرا فکر آخرت۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں فکر آخرت ختم ہو گئی ہے۔ ذکر کے اعتبار سے دیکھیں بالکل بھی نہیں ہے۔ سارا دن ہم اپنے گھر میں دیکھ لیں، آفس میں دیکھ لیں، ہر جگہ کبھی موت کا ذکر آتا ہے، عذابات قبر کا، قبرستان کا، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینے کا، جنت کوئی موضوع بنے، جہنم موضوع بنے، نو۔ یہ مسلمان کے گھر میں آپس میں بات چیت کرنے کے اعتبار سے بالکل اجنبی موضوع ہیں۔ کوئی اگر گھر میں بات چھیڑ بھی لے تو ہم کہتے ہیں بھائی کیا موت میت کی باتیں کر رہے ہو یار، چھوڑو۔ 6 گھنٹے ہماری مجلس و محفل رہتی ہے لیکن اس میں آخرت کا ذکر نہیں ہوتا۔ وہ سیاست پر باتیں، دوستوں کے ساتھ کھیل کود کی باتیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ گیدرنگ کے ہمارے نتائج ہیں۔ اسی طریقے سے جب دنیا کے لیے خرچ کرنے کی باری آتی ہے، جیسے بھی عرض کیا، تو ریاکاری، دکھاوے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر لیں گے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں دینے کی باری آئے تو ہاتھ تنگ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے آپ کو سنوارنا چاہیں تو بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن مساجد بنانے کے لیے، مدارس بنانے کے لیے پیسہ ہماری جیب سے نہیں نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو جائے تو دانت کھلے رہیں گے، ارے عرض نکل گئی، ناشتہ کریں گے ڈٹ کے، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں۔ لیکن اسی آدمی کا 5,000 کا نوٹ گم جائے، آپ دیکھیں 4 دن تک اس کا غم ہی ختم نہیں ہوگا، اتنا سا منہ نکل آئے گا، پریشان حال، لوگ پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے یار خیریت تو ہے، بلکہ وہ ایسا منہ بنا لے گا یتیم سا کہ تاکہ لوگ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی کیا ہوا، پھر میں اپنی داستان غم سناؤں گا، یار وہ سیلری گر گئی، یار موبائل چھین گیا، یار موبائل چرا کے موٹر سائیکل میری گن پوائنٹ پہ چھین لی، اتنا غم۔ تو یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ غم برا نہیں ہے، میرا بھی موبائل چھینے گا، میری گاڑی چھینے گی، فرض کر لیں تو مجھے وقتی صدمہ تو مجھے بھی ہوگا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن میں تو یہ تقابل پیش کر رہا ہوں کہ آخرت کا نقصان ہو کوئی پرواہ نہیں، اتنا معمولی سا، بالکل معمولی، کوئی دکھ نہیں، یعنی دکھ بھی نہیں ہے، بالکل دکھ نہیں۔ رمضان کے روزے چھوٹ جائیں، قرآن پاک کی سارا سال تلاوت نہ کریں، حدیثیں نہ پڑھیں، نمازیں قضا کریں، خصوصاً فجر کی نماز کئی ماہ سے نہیں مل رہی ہے، کوئی غم نہیں، تھوڑا سا پیسہ گم ہو جائے تو پھر دیکھیے کہ حضرت کا حال کیا ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ ہمیں اپنے اکابرین سے ذرا سیکھنا چاہیے کہ غلام ہے، اگر غلامی رکھتے اسی شکل میں بیچتے نہیں تو خدمت کرے گا، فائدہ ہے، بیچ دیں تو نفع حاصل ہوگا، دونوں چیزیں چھوڑ دیں، صرف اللہ کے لیے اس کو آزاد کیا اور اپنی فکر آخرت کے لیے۔ مجھے ذرا بتائیے کیا ان نفوس قدسیہ کو حقیقتاً کوئی جہنم کا خوف ہونا چاہیے؟
جو صحابہ کرام تھے، واقعی صحابی جو اہل بیت اطہار تھے، یہ تو نبی کریم کے صحبت یافتہ تھے، لیکن اس کے باوجود رغبت آخرت کا معاملہ، خوف خدا کا معاملہ دیکھیے کہ جہاں یہ حدیث سنی کہ اگر غلام آزاد کرو گے جہنم سے آزادی مل جائے گی، تو اب ان کو کیا امید تھی کہ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ان کی زندگی ایسی تھی کہ اس پہ توجہ کر کے جہنم کا خوف ہوتا؟ نہیں، یہ حقیقتاً فکر آخرت تھی، یہ وہ ان کو وراثت حاصل ہوئی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی، اس کی وراثت تھی کہ سرکار باوجود سید الاولین والآخرین ہونے کے صحابہ کے ساتھ جہنم سے آزادی کی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں پناہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد رکھ، ہمیں پناہ عطا فرما، اور بہت ساری دعائیں، اور خوفزدہ رہتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی صحابہ کرام کا طریق رہا۔ ہم ان کے ماننے والے کس روش پہ چل رہے ہیں ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں بھی حضرات کے طریقے پہ چلتے ہوئے، اب غلاموں کا دور تو نہیں رہا، لیکن چلیں کبھی کبھار اپنے آپ کو آزمائیں، اور کوئی اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں دے دیں، کسی کو گفٹ دے دیں، کسی غریب کی مدد کریں، خصوصاً سفید پوش افراد جو آپ کے ہیں، اپنی ضرورت کو قربان کر کے ان کی مدد کریں، صرف اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں مجھے اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا، تو انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا۔